بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب جواہر البحار جلد نمبر 3 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آپ فاتح و خاتم ہیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں فاتح و خاتم بن کر مبعوث ہوا اور مجھے جوامع اور فواتح دیے گئے اور میرے لیے کلام میں اختصار دیا۔ پس بات میں ششدر رہنے والے ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ اس کو بیہقی نے ابی قلابہ سے مرسل روایت کیا۔ شارح نے فرمایا، آپ نبوت و رسالت یا انبیاء کے فاتح و خواتم ہیں۔ ابن عطا نے کہا کہ فلک نبوت دائر رہا تاکہ جہاں سے چلا تھا وہیں آ چکا، کمال استصفاء پر اس کا اہتمام فرمایا۔ پس آپ فاتح، خاتم، نور الانوار، سر الاسرار، دنیا و آخرت میں بزرگترین شخصیت، اعلیٰ المخلوق مینار کے لحاظ سے اور افتخار کے اعتبار سے سب سے اتم ہیں، جو بن دیکھے کسی امر میں واقع ہوں۔ حرالی نے کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ قرآن کے ساتھ مبعوث ہوئے، جو انتہا خلق اور کمال امر کے پاس منزل ہے، لہذا آپ کا قرآن کے ساتھ تخلق ہر خلق کی انتہا اور ہر امر کے کمال کا جامع ہے۔ پس آپ فاتح، عالم، جامع، کامل اور آپ کی کتاب خاتم ہے۔ ان تینوں جوامع جن کی اولین میں ابتدا اور آپ پر اختتام ہوا پر مشتمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بمنزلہ باپ کے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تحقیق میں تمہارے لیے بمنزلہ باپ ہوں، تمہیں ہر قسم کے احکام کی تعلیم دیتا ہوں۔ پس جب تم میں کوئی بیت الخلاء جائے تو قبلے کو منہ کرے اور نہ پیٹھ اور نہ داہنے ہاتھ سے استنجا کرے۔ امام احمد، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور ابن حبان نے اسے ابو ہریرہ سے روایت کیا۔ شارح علیہ الرحمہ نے کہا کہ ابو الافادہ یعنی فائدہ دینے والا، ابو الولادت حقیقی والد سے افضل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہالت کی تاریکی سے نکال کر نور ایمان عطا کیا۔ اسے مقصود سے پہلے اس لیے بیان کیا کہ امر دین کی تعلیم دینا واجب ہے، جیسے باپ اور مخاطبین کو مانوس کرنا ہے، ایسے امور کے دریافت کرنے سے جن سے عام آدمی سوال کرنے میں حیا کرتا ہے۔ پھر ان کی تصریح کی کہ جب تم میں کوئی غائط بیت الخلاء جائے تو پیشاب و براز کرتے ہوئے قبلے کو منہ کرے اور نہ پیٹھ۔ یہ صحرا میں وجوبی حکم ہے، اور بند جگہ میں مستحب ولا یستب، پانی سے استنجا یا ڈھیلے سے داہنے ہاتھ سے نہ کرے، یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ بعض نے مکروہ تحریمی کہا۔ فائدہ، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ جمی امت کے لیے باپ کی مانند ہیں۔ اسی طرح آپ کی ازواج مطہرات مائیں، پائے وجہ کہ آپ اور آپ کی ازواج سے مردوں اور عورتوں کو احکام اور معلم دین معلوم ہوتے ہیں۔ جو خیر و بھلائی پہنچی وہ انہی دو ذریعوں سے پہنچی، لہذا ان میں سے کسی کی نافرمانی کرنا ہلاکت کا سبب ہے۔ تنبیہ، ابن الخاج نے کہا، امت محمدیہ حقیقت میں آپ کی اولاد ہے۔ حیات سرمدی اور دارنعیم میں خلود کا انعام آپ ہی سبب ہیں، لہذا آپ کا حق والدین کے حقوق عظیم ترین ہے۔ حق علیہ السلام نے فرمایا، پہلے اپنے نفس سے شروع کرو، تو آپ نے اپنے نفس کو دوسروں سے مقدم کیا اور خالق کائنات نے آپ کو ہر مومن کے نفس سے مقدم کیا۔ اور اس کا معنی یہ ہے، جب دو حق متعارض ہوں تو مؤکد حق مقدم ہوتا ہے، لہذا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مقدم ہے، تو آپ نے اپنے حق کو مقدم کیا۔ جب تو اس میں غور کرے تو تجھے بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ نفع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آباء و اجداد، امہات اور تمام مخلوق کے نفع سے اعظم ہے، یعنی بڑا ہے، کہ آپ نے تجھے اور تیرے والدین کو جہنم سے نجات دلائی۔ حقوق والدین سب سے بڑا سبب ہے کہ وہ تیرے عدم سے وجود اور دارالتکلیف والمحسن میں آنے کا سبب ہیں، اور آپ دارالمحن سے دارالنام میں جانے کا سبب ہیں، لہذا آپ کا حق عظیم تر ہے۔ حضور علیہ السلام رحمت مہرات ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انما انا رحمت مہدۃ، بے شک میں ہدایت یافتہ رحمت ہوں۔ روا ابن سعد والحکیم عن ابن صالح مرسلا والحاکم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ شارح مناوی نے کہا، بے شک میں رحمت والا ہوں یا رحمت میں مبالغہ کرنے والا، گویا کہ آپ رحمت کی کان ہیں۔
بری بنا کے رحمت پر نفع مترتب ہوتا ہے، اور آپ کی ذات ایسے ہی ہے جب ذات رحمت ہے تو صفات ذات کے تابع ہوتی ہے تو وہ بھی رحمت۔ یعنی میں کائنات کے لیے رحمت ہوں جس سے مخلوق کی رہنمائی کر رہا ہوں، پس جس نے ہدایت قبول کی وہ کامیاب ہوا اور نجات پائی، اور جس نے انکار کیا وہ خائب و خاسر ہوا۔ آپ ہر فیض کے لیے واسطہ ہیں، تو جس نے مخالفت کی وہ خود مستحق عذاب ہوا۔ آپ تکمیل مکارم اخلاق کے لیے تشریف لائے۔ سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث ہوا۔ ابن سعد اور بخاری نے ادب، حاکم اور بیہقی نے ابو ہریرہ سے اسے روایت کیا۔ شاعر علامہ مناوی نے کہا، انما بعثت کا معنی ارسلت بھیجا گیا، لا تمام تاکہ اچھے اخلاق کو مکمل کروں۔ ایک روایت میں مکارم الاخلاق ہے، ناقص ہونے کے بعد مکمل اور مختلف و متفرق کو جمع کروں۔ حکیم ترمذی نے کہا، اس سے ہمیں خبر دی کہ انبیاء علیہ السلام دنیا سے گئے تو اس وقت اخلاق مکمل نہ تھے، ان کی تکمیل کے لیے آپ کو بھیجا گیا۔ بعض نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ انبیاء علیہ السلام مکارم اخلاق کے ساتھ بھیجے گئے اور کچھ باقی رہ گئے تو آقا علیہ السلام ان اخلاق اور بقیہ کے ساتھ مبعوث ہوئے۔ حسن نے کہا، صالح اخلاق دین و دنیا اور آخرت کی اصلاح یہ تمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع تھے، جیسا کہ اس حدیث میں ہے، اے اللہ میرے لیے دین کی اصلاح کر جو میرے امر کی مصلحت ہو، اور میرے لیے میری دنیا کی اصلاح کر جس میں میری معالش ہے، اور میرے لیے آخرت کو سنوار جو میرا معاد ہے۔ شیخ عارف ابن عربی نے اس کا معنی بیان کیا کہ اخلاق کو مکارم اور صفصاف دو قسموں میں منقسم کیا۔ تو مکارم اخلاق جو سابقہ شرائع میں موجود تھے اور جن کو انبیاء لے کر تشریف لائے ان کو ظاہر کیا، اور صفصاف یعنی برے اور رذائل کو مکارم سے جدا کیا۔ کائنات میں جتنے اخلاق اللہ ہیں وہ سب مکارم ہیں، اور جتنے معاصم و عصیان ہیں سب صاف ہیں۔ پس آپ کلمہ جامع کے ساتھ تمام مخلوق کی طرف مبعوث ہوئے اور جوامع کلم دیے گئے۔ جبکہ پہلے ہر نبی ایک خاص شریعت پر تھا، یہاں آپ نے خبر دی کہ آپ صالح اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، تو تمام مکارم اخلاق جو جدا جدا تھے اس شریعت میں جمع ہو گئے۔ کائنات میں تمام صفصاف یعنی رذائل اخلاق کو اکٹھا کر دیا۔ مقصد شرع کو جاننے والے کے لیے مکارم الاخلاق کے مصارف بیان کر دیے، اور صفصاف جو کہ طمع، حرص، حسد، بغض اور بخل وغیرہ اور مذموم وصف کا مصارف واضح کر دیا۔ ہمیں اللہ سے توقع ہے کہ مکارم اخلاق کا ہم کو حامل بنائے اور مذمومہ سے اجتناب کرنے کی توفیق دے۔ ہم سے بعض ایسے ہیں جو مصارف کو جانتے اور کچھ نہیں جانتے۔ آپ رحمت بن کر تشریف لائے، نہ زحمت بن کر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، انما بعثت رحمتا ولم ابعث عذابا، بے شک مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا، نہ عذاب بنا کر۔ ابی ہریرہ شارع علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رافت و رحمت میں ایسے منہمک و مستغرق ہوئے کہ نور الہی سے آپ کا قلب انور روشن ہو گیا، تو دنیا آپ کی نگاہ حقنما میں حقیر ہو گئی، تو آپ نے نفس کو خدا کی جانب کیا تو آپ رحمت و امان تھے، اور عذاب آپ کے مقصد رسالت سے نہیں۔ انما بعثنی مبلغا کی تشریح امام مناوی کے جواہرات میں سے اس حدیث کی شرح ہے۔ ترجمہ، مجھے مبلغ بنا کر بھیجا اور نہ سخت و مشدد۔ اس کی شرح میں مناوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے احکام کی تبلیغ کرنے والے، اس کی معرفت کرانے اور اس کی طرف بلانے والا، اور اس کی جنت کی طرف راغب کرنے والا، اس کی رضا کے حصول کی طرف لوگوں کو بلانے والا بنا کر بھیجا۔ اس کی خوشنودی و رضا کے مواقع اور سخت و ناراضگی کے مواقع اور ان سے منع کرنے والا، انبیاء اور ان کی امم کی خبریں دینے والا، مبدا و معاد، شکاوت قلب اور اس کی سعادت کی کیفیت اور اس کے اسباب بیان و بیان کرنے والا بنایا۔ وَلَمْ يَبْعَثْنِي مُعَلِّمًا، یہ لفظ تھوڑا مشکل، زیر زبر کا تھوڑا مرج ہو جاتی ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ مجھے سخت بنا کر نہیں بھیجا۔ یہ حضرت عائشہ ام المومنین سے فرمایا، جب اپنی
ازواج کو تخیر طلاق کا حکم دیا اور ابتدا حضرت عائشہ سے کی تو حضرت عائشہ نے آپ کو اختیار کیا اور عرض کیا کہ کسی اور زوجہ کو نہ بتانا کہ عائشہ نے مجھے پسند کیا ہے، تو اس وقت آپ نے ان سے یہ حدیث ارشاد فرمائی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ استاد شاگرد کو سوء اخلاق سے نرمی اور ملائمت کے ساتھ روکے اور ان برے اخلاق کی تصریح نہ کرے، نہایت شفقت سے بغیر زجر و توبیخ کے، کیونکہ تصریح سے ہیبت اٹھ جاتی ہے۔ پھر بد اخلاقی پر جرأت کرے گا کہ انسان کو جس چیز سے روکا جائے اس کے کرنے کا حریص ہے، جیسا کہ امام غزالی نے ذکر کیا۔ انہو لا یغان علی قلبی کی تشریح، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بے شک میرے قلب پر حجاب آتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے ایک روز میں 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ اسے امام احمد، مسلم، ابو داؤد اور نسائی حضرت العزازنی نے روایت کیا۔ علامہ مناوی رقم تراز ہیں کہ لغیان غین سے مشتق ہے، جس کا معنی غطا و سطر ہے۔ بے شک میں اللہ تعالیٰ سے دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ عارف شاذلی نے کہا یہ عین انوار ہے نہ غین اغیار، کیونکہ آپ ہمیشہ ترقی پذیر ہیں۔ جب معارف کے انوار دل پر نازل ہوتے ہیں تو اس سے بلند درجے پر فائز ہوتے ہیں، اور پہلا درجہ ضم معلوم ہوتا ہے، الاخرہ یہ غین حجاب ہے اور نہ غین وہم۔ آپ انوار تجلیات میں مستغرق ہو جاتے ہیں تو اس سے حضور غائب ہو جاتا ہے، تو اس سطر حال سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتے ہیں، اس لیے کہ خواص کو اگر ہمیشہ حضوری رہے تو سلطان حقیقت کے جلوے ناقابل برداشت ہو جائیں، لہذا ان کے لیے سطر رحمت اور عوام کے لیے حجاب اور نعمت ہے۔ کلام سہروردی میں ہے کہ ہمارے لیے یہ اعتقاد رکھنا جائز نہیں کہ حال مصطفیٰ علیہ السلام میں غین نقص ہے، بلکہ کمال اور تتمہ کمال ہے۔ یہ دقیق صد مثال کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ مثال یہ ہے کہ پلکیں جو حد کا بصر پر لٹک رہی ہیں، اگرچہ اس کی صورت نقصان ہے کہ جس سے ابصار کا حصول ہوتا ہے، اسے یہ ڈھانپ لیتی ہیں کہ آنکھ کی تخلیق سے مقصد ادراک حسیات ہیں۔ ادراک ہوگا جب حسی شعائیں آنکھ کے اندر داخل ہوں۔ بعض کے نزدیک شعاؤں کا، مریات کے نزدیک اتصال کا نام ادراک ہے، بعض کے نزدیک مدرکات کی سور کراجبلیہ میں منطبق ہونے کو ادراک کہتے ہیں۔ جو معنی بھی لیا جائے، مقصود انکشاف بصر کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، اور پلکیں انکشاف کے معنی ہیں، لیکن جب ہوا جو کہ ابدان حیوانیہ کو محیط ہے گرد و غبار سے خالی نہیں، ہوا کی حرکت سے وہ گرد و غبار آنکھوں میں پڑتی ہے، اگر آنکھ ہمیشہ کھلی رہے تو اسے تکلیف و ایذا پہنچے، تو اس سے بچنے کے لیے آنکھ کا بند ہونا ضروری ہے، جو کہ پلکوں سے ہی بند ہو سکے گی، لہٰذا ہمیں بظاہر نقص ہیں اور حقیقت میں کمال ہیں۔ اسی طرح اگر بصیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھلی رہے تو انفاس اغیار سے اسے تکلیف ہو، اس تکلیف و ایذا سے بچنے کے لیے چشم کا بند ہونا ضروری ہے، لہٰذا جفن غین کا حد کا بصر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ارسال ہے، تاکہ رویت اغیار اور ان کے اناس یا انفاس کی گرد و غبار سے سطر و قائد کے لیے ضروری ہے۔ بس بظاہر غین نقص ہے، لیکن حقیقت میں کمال ہے۔ 100 بار استغفار سے مراد کثرت سے استغفار ہے، لہذا اس اور دوسری ستر کی روایت میں تعارض نہیں۔ انی لم ابس لانا کی تشریح، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف، بے شک میں لعنت بھیجنے والا بنا کر مبعوث نہیں ہوا اور میں رحمت بن کر آیا ہوں۔ امام بخاری نے ادب میں اور مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، شارع علیہ الرحمت نے کہا، میں اس شخص کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے کفر سے ایمان کی طرف لانے کا ارادہ کیا، یا لوگوں کو خدا کے قریب لانے یا اس کی رحمت کے قریب لانے کے لیے، نہ کہ اس سے دور کرنے کے لیے۔ پس لعنت میرے حال کے منافی ہے، پس میں کیسے لعنت کر سکتا ہوں؟ لکان مبالغے کا صیغہ ہے، لیکن اصل فعل کی نفی مراد ہے، جیسے کہ وما ربک بظلام للعبید، ترجمہ اور تمہارا رب بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ابن کانے کی روایت ہے، فرمایا میں عادل ہوں، عدل کے سوا شہادت نہیں دیتا۔ شارع امام مناوی فرماتے ہیں اس کا سبب یہ ہے، جو کچھ بشیر نے اپنے بیٹے نعمان کے لیے مخصوص کیا اس پر شہادت نہیں لینی چاہیے، تو اس پر آپ نے یہ حدیث ارشاد فرمائی۔ اس سے امام احمد نے استدلال کیا، حبہ میں بعض اولاد کو ترجیح دینا حرام ہے،
والجمہور مکروہ کہتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس پر کسی اور کو شاہد بنانا اگرچہ حرام ہوتا تو آپ دوسرے کو شہادت کے لیے نہ کہتے۔ جور سے مراد حق سے ملان ہے، اگر پورا اعراض کیا تو حرام ہے یا مکروہ تحریمہ۔ قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ اہل فضل کے لیے مکروہ چیز میں شہادت دینا مکروہ ہے اگرچہ شہادت جائز ہے۔ انی لا اخیس بالعہد کی تشریح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی۔ ترجمہ: بے شک میں عہد کو توڑتا ہوں اور ناقاصدوں کو روکتا ہوں۔ شارح علیہ السلام فرماتے ہیں لا اخیس بالعہد کا معنی ہے کہ میں عہد توڑتا ہوں اور نافاسد کرتا ہوں۔ ولا احبس بالبرد کا معنی ہے کہ جو قاصد مجھے ملنے آتے ہیں انہیں نہیں روکتا۔ زمخشری نے کہا بروجمہ برید و قاصد پیغامبر۔ طیبی نے کہا عہد سے مراد یہاں وہ عادت ہے جو لوگوں میں متعارف و مشہور ہے کہ قاصدوں کو ایذا نہیں دی جاتی کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے میں مصلحت ہے، یا یہ کہ اگر ان کو روکا جائے یا ایذا دی جائے تو یہ دو قوموں کے درمیان افتراق کا سبب بن سکتا ہے اور اس سے فتنہ و فساد برپا ہو سکتا ہے جو کہ عقل مند کے لیے مخفی نہیں۔ راوی ابو رافع رضی اللہ عنہ اس حدیث کے غلام تھے، وہ قاصد بن کر آپ کے پاس آئے۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ بنی عامر کے حق میں بد دعا کیجیے، تو آپ نے جواب میں یہ حدیث بیان کی۔ آپ روز حشر زمین کی تمام اشیاء سے زیادہ شفاعت کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ میں روز محشر زمین کی شجر، حجر، ٹیلا، الغز جملہ اشیاء سے زیادہ شفاعت کریں گے۔ امام احمد نے اسے بریرہ سے روایت کیا۔ شارح کہتے ہیں اس کا معنی ہے کہ میں بہت کثیر مخلوق کی سفارش کروں گا جن کی تعداد کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، پس اس سے مراد تقصیر ہے۔ شفاعت جائز بلکہ واقع ہوگی، یہ مذہب اہل سنت ہے۔ جب کبیرہ کی معافی ہو سکتی ہے تو شفاعت بطریق جائز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ سے محبوب اپنے خاصوں اور عام مسلمانوں، مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو۔ اسی طرح لا یقبل منہا شفاعت، اور نہ کافر کے لیے سفارش مانی جائے گی۔ عموم احوال و زمان کو تسلیم کرنے کے بعد کہ یہ کفار کے ساتھ مخصوص ہے، اولیٰ میں تطبیق یوں ہی ہو سکتی ہے۔ انی لا اشہد علی جورن کی تشریح حدیث پاک انی لا اشہد علی جورن۔ ترجمہ: میں ظلم پر شہادت نہیں دیتا۔ تو آپ کو دیکھتے ہی ان کے دل میں جاگزیر ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں واپس نہیں جاؤں گا، تو آپ نے فرمایا واپس جا، جو کچھ تیرے دل میں ہے اگر حقیقت ہے تو پھر واپس آ جانا۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ میں واپس چلا گیا اور دوبارہ حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوا۔ آپ کے اباؤ اجداد کا ذکر۔ سرور کائنات مفخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نفر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزربن نزار بن ماد بن عدنان، جب بھی اللہ نے دو گروہ کیے تو مجھے ان میں سے بہتر میں رکھا، یہاں تک کہ میں اپنے والدین کے ہاں پیدا ہوا تو آدم علیہ السلام سے اپنے ماں باپ تک صفا سے نہیں بلکہ نکاح سے پیدا ہوا، لہذا تم سے میں نسب کے لحاظ سے بہتر اور باپ کے لحاظ سے اشرف ہوں۔ اس کو بہقی نے دلائل میں حضرت انس سے روایت کیا۔ شارح مناوی رقم تراز ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام گرامی منقول ہے کہ الہام کے ساتھ رکھا گیا۔ آپ کے جد امجد نے خواب دیکھا جس کو کروانی عابر نے کتاب البستان میں نقل کیا۔ عبد المطلب کا خواب۔ انہوں نے خواب دیکھا، چاندی کا سلسلہ دیکھا کہ اس کی طرف سے مشرق، ایک مغرب، ایک شمال اور جنوب کی طرف نکل گئی، پھر واپس ہوئی اور ایک درخت کی مانند ہو گئی جس کے ہر پتے و برگ پر نور چمک رہا ہے، اور اہل مشرق اس کے ساتھ چمٹ گئے ہیں۔ اس کی تعبیر یہ بیان کی گئی کہ ایک مولود ہوگا جس کی اہل مشرق و مغرب اتباع اور اہل سما جس سے محبت کریں گے۔ عبداللہ اسم منقول مرکب اضافی ہے۔ مناوی نے ان کے مناقب ذکر نہیں کیے اور وہ مشہور ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے، آپ قریش میں سے خوبرو و حسین تر تھے، اولاد عبد المطلب میں سے انہیں محبوب تر تھے۔ جب ان کا وصال ہوا تو عمر 20 سال سے زائد نہ تھی۔ عبد المطلب کا اصل نام شیبہ الحدث تھا، کنیت ابو الحارث۔ قریش کی جائے پناہ معزز امور میں ان کے ملجا اور مصائب میں جائے مدد سب سے بیشتر انہوں نے بال سیاہ کیے۔ ان کے دسترخوان سے پرندوں کو بھی حصہ مل جاتا۔
اس لیے انہیں کہا جاتا آپ آسمان کے پرندوں کی جائے تو عام شیخ جلیل ابابیل پرندوں والے ہیں۔ باپ کعبہ سونے کا بنایا، ایام حج میں حجاج کے ساقی حاجب کعبہ صاحب ندوہ اور صاحب زیارت تھے۔ اپنے پر دور جاہلیت میں شراب حرام کی۔ ہاشم، آپ کا نام عمر ہاشم لقب ہے کہ سب سے قبل جدب میں اپنے کو سرید تیار کر کے پیش کیا۔ نیشا پوری نے کہا ان کا رخ ماہتاب کی طرح چمکتا، جس شے کے قریب سے گزرتے وہ آپ کو سجدہ کرتی، جس نے بھی آپ کو دیکھا وہ آپ کی طرف متوجہ ہوا۔ چنانچہ جب قیصر نے انجیل میں آپ کے بیٹے کے اوصاف پڑھے تو آپ سے تمنا کی کہ میری بیٹی سے نکاح کر لیں۔ عبد مناف، اصل نام مغیرہ، کنیت ابو عبد الشمس، آپ کو جمال بطح کہا جاتا۔ یہ طویل القامت کی وجہ لقب رکھا گیا، قریش کے سردار تھے۔ قصا کی تصغیر ہے جس کا معنی بعید ہے، کیونکہ اپنے والدہ سمیت بلاد قضا میں علیحدہ ہو گئے۔ آپ کا نام مجمع یا زید ہے۔ قوم کے معاہدے اور نکاح آپ کے مکان پر ہوتے تھے۔ قوم آپ پر غالب آ گئی تھی، چنانچہ بنی کعب سے سب سے پہلے مملوک ہیں۔ کلاب، بکسر کاف و تخفیف لام مصدر سے منقول ہے، ببائنی مکالبت۔ آپ کا نام حکیم، حکیمہ یا عروہ اور کنیت ابو زہرہ ہے۔ سب سے بیشتر آپ نے تلوار کو سونے سے مرزا کیا۔ مرا بزام میم کنیت ابو یکزا۔ کعب پہلے شخص ہیں جنہوں نے اما بعد کہا اور سب سے قبل جمعہ کے روز لوگوں کو جمع کیا تو آپ قریش کو جمع کر کے ان کو خطبہ دیتے، بعثت نبی علیہ السلام کا ذکر کرتے اور فرماتے کہ وہ میری اولاد سے ہوں گے۔ لوئی بزم لام و حمزہ اور تسہیل سے بھی پڑھا گیا، یعنی حمزہ کو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت کی آواز میں پڑھنا۔ غالب کنیت ابو تیم۔ فہر مالک، فہر بکسر و سکون، نام قریش اور قریش انہی کی طرف منسوب ہیں، ان سے اوپر والے کنانی کہلاتے تھے۔ یہ صرف فہر کا تھا، اب مالک ہے۔ مالک ملک الملک سے اسم فاعل ہے، ابو الحارث کنیت ہے۔ النظر، بفتح نون و سکون زاد نام کیس لقب نظران لقب نظر، ان کے چہرے کے حسن و جمال کی وجہ سے یہ لقب پڑ گیا۔ کنیت ابو مخلد، آپ نے خواب میں ایک سبز درخت دیکھا جو آپ کی پشت سے نکلا، اس کی شاخیں نور کی ہیں جو آسمان کی طرف پھیل رہی ہیں، جس کی تعبیر عزت و سرداری سے کی گئی۔ کنانا لقب ہے کہ آپ قوم سے سطر میں رہتے، جیسے تیروں کا تھیلا اور پردہ ہوتا ہے۔ آپ عظیم القدر تھے کہ آپ کے علم و فضل کی وجہ سے عرب آپ کے پاس آتے۔ حکیم ترمذی نے کہا کہ وہ بہت جواد تھے کہ تنہا کھانا تناول نہ کرتے، جب کوئی اور نہ ہوتا تو اکیلے کھانے سے شرم کی وجہ سے پتھر کے سامنے بیٹھ جاتے اور ساتھ ساتھ ایک لقمہ اس پر رکھتے جاتے۔ خزیمہ نام کنیت ابو اسد، صاحب مکارم و شرف و فضل کثیر۔ مدرکہ بزم سیم سکون دال نام عمرو، اشاتی نے اس پر اجمع حکایت کیا ہے۔ کنیت ابو حدیل، وجہ لقب کہ آپ نے ایک ایسے خرگوش کو پکڑ لیا جس کے پکڑنے سے رفقا عاجز آ گئے تھے۔ الیاس، بکسر حمزہ یا فتح لام تعریف اور حمزہ وصل کا ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک کنیت ابو عمرو یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے بیت اللہ کے لیے بد ناہدی کیا۔ ہدی بدنا کہتے ہیں کہ اونٹ کو نشان لگا کر کعبہ پہنچانا تاکہ مینا میں قربان کیا جا سکے۔ بعض نے کہا کہ مناسک حج میں آپ اپنی سلب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلبیہ کی آواز سنتے تھے۔ جب آپ فوت ہوئے تو آپ کی زوجہ کو بہت افسوس ہوا اور حلف اٹھایا کہ جس شہر میں ان کا انتقال ہوا اس میں قیام پذیر نہ رہوں گی اور نہ چھت سے سایہ حاصل کریں گی، نہ لنگی اور خوشبو استعمال کروں گی۔ اسی حالت میں رہی کہ فوت ہو گئیں اور یہ ایک ضرب المثل بن گئی۔ مضر بزام و فتح نام عمرو ہے، ان کے کلام سے ہے جو شر بوئے گا اسی کو کاٹے گا۔ سب سے بہتر بھلائی و نیکی میں اجرت کرنا، اچھائی و بھلائی کے حصول کے لیے خود کو تکلیف میں ڈالو، خوائے نفس سے بچو کہ تمہیں کسی فساد میں نہ مبتلا کر دے۔ آپ انتہائی صاحب فراست و فطانت تھے۔ نظار، بکسر نون اور تخفیف کے ساتھ نظر سے لیا گیا ہے جس کا معنی کلیل ہے۔ بائیں وجہ، جب آپ پیدا ہوئے ان کے والد نے دو آنکھوں کے مابین نور نبوت مشاہدہ فرمایا، جسے دیکھ کر خوش ہوئے اور کثرت سے کھانا کھلایا اور کہا کہ اس مولود کے حق میں نظار ہے۔ کنیت ابو ایاد ہے۔
مادنا عدنان، یہاں تک نسب نامہ صحت کے ساتھ ثابت اور متفق علیہ ہے۔ ابن وحی نے کہا اجماع ہے کہ عدنان سے آگے تجاوز نہ کیا جائے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عدنان اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام 30 واسطے ہیں جو معروف و معلوم نہیں، اسی لیے امام مالک نے آدم علیہ السلام تک نسب بیان کرنے کا انکار کیا اور کہا کہ جو یہ بیان کرے، یعنی جیسا مورخین نے بیان کیا ہے، وہ سکا نہیں۔ ابن کیم نے کہا کہ اس میں اختلاف نہیں کہ عدنان اسماعیل ذبی اللہ علیہ السلام کی اولاد سے ہے، یہی کہنا صواب ہے کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہے، اور یہ 20 وجوہات سے باطل ہے۔ ابن تیمیہ نے کہا کہ اہل کتاب نے عدنان کو حضرت اسحاق کی طرف منسوب کیا ہے، جو ان کی کتب کی نص سے باطل ہے۔ منابی نے حدیث جب اللہ نے 2 گروہ کیے تو مجھے بہتر میں رکھا، لکھا کہ اس سے ثابت ہوا کہ آپ کے آباء و اجداد و عظمت و فضائل والے ہیں کہ نبوت، ملک و سیاست عامہ ہے۔ ملک حسب و خطر والوں میں ہوتے ہیں، جتنے خصائل فضل زیادہ ہوں گے اتنے ہی زیادہ لوگ مطیع و فرمانبردار ہوں گے، اور شہنشاہوں میں جتنا نقص ہوگا اتنے ہی متبعین میں کمی ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتر گروہ اور بہتر جگہوں میں رکھا۔ وہ آمنہ بنت وہب بنت عبد المناف بن زہرہ بن کلاب، تو کلاب پر والدہ اور والد دونوں طرف آ کر مل جاتا ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر پہنچی کہ کندہ کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے خاندان سے ہیں، پس فرمایا یہ عباس اور ابو سفیان جب تمہارے پاس آئیں تو ان سے اپنا نسب بیان کرنا۔ پھر فرمایا آپ کے نسب کے نفی نہیں کرتے، ہم نظر بن کنانہ سے جا کر ملتے ہیں۔ پھر خطبہ ارشاد فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب آخرہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔